آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، ہر کام سے مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہر کام میں آسانی پیدا فرماتا ہے، اللہ ہر عمل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل اور معجزاتی عمل ہے کہ جسے کرنے کے بعد آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ کل جو ریڑھی لگاتے تھے اس عمل کی برکت سے آج پلازوں کے مالک ہیں۔ یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے اور اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی کو مقدر بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے لفظی معنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی اہم کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کسی بھی نیک کام کے لیے اجازت طلب کرتا ہے، تو آپ کے کاموں میں ہر طرح کے شیاطین، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جب کسی بھی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں نہ تو شیاطین کا رد عمل رہتا ہے، نہ ہی کسی سفلی عمل کا رد عمل رہتا ہے۔ ہر طرح کے جو نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں جو آپ کے نئے کام کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے نئے قدم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھتے ہی شیطان اپنے سر پر مٹی پھینکتا ہے، ریت پھینکتا ہے کہ میں سارا دن تجھے ورگلاتا ہوں، دین سے دور کرتا ہوں، صراط مستقیم سے دور کرتا ہوں۔ اور تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور میری تمام کی تمام کوششیں رد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں۔ ہر حاجت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، دنیا کا اٹکا ہوا ہر مسئلہ، ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جاتی ہے جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے۔ اکثر گھر کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بزرگ بڑے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میں چند اعمال آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اپنے مسئلے کے لحاظ سے، اپنی پریشانی کے لحاظ سے، اپنے مقصد کے لحاظ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر سفلی عمل ہے، آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ پر شیاطین کے اثرات ہیں، آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی باری مشکل ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، وہ ذات مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل تو ہر کسی کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ کل جو ریڑھی لگاتے تھے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اتنا نوازا، رزق کی برسات ہو گئی، آج پلازوں کے مالک ہیں۔ نہیں یقین آتا تو آج آپ بھی اپنی غربت سے، تندرستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بگڑے کام سنور جائیں گے اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے معجزات ہیں۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ کے حبیب نے محبت فرمائی، اللہ کے یاروں کے یار عمر فاروق کا معجزہ بتاتا ہوں۔ کیسر روم کے بادشاہ جو عیسائی تھے، کیسر روم کے عیسائی بادشاہ نے عمر فاروق کو پیغام بھجوایا کہ میرے سر میں کئی سالوں سے درد ہے اور درد جانے کا نام تک نہیں لیتی۔ عمر فاروق نے ایک ٹوپی کو ہدیہ کیا اور کہا کہ جاؤ کیسر روم کے بادشاہ سے کہو کہ یہ ٹوپی پہن لے۔ غلام گیا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ
عمر فاروق نے یہ ٹوپی بیچی ہے، ان کا کہنا ہے یہ ٹوپی پہن لو درد چلا جائے گا۔ کیسر روم کے بادشاہ نے وہ ٹوپی پہن لی۔ کیسر روم کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی اس ٹوپی کو پہنتا ہوں میری درد ختم ہو جاتی ہے، میرے سر کو سکون مل جاتا ہے، اور جیسے ہی ٹوپی اتارتا ہوں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے، پھر سے بے سکونی بے چینی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد کیسر روم کے بادشاہ نے جوش میں آ کر غلام سے کہا کہ اس ٹوپی کے اندر تو دیکھو کیا ہے، جسے پہنتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے، اتارتا ہوں تو درد شروع ہو جاتی ہے۔ غلام نے ٹوپی کو کھولا اور ٹوپی کو کھولتے ہی اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا۔ کاغذ کو کھولتے ہیں اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ کیسر روم کا بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس چھوٹی سی آیت نے، ان چند الفاظ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نے میرے سر میں سکون دے دیا۔ کیسر روم فوراً عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش ہوا، کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قرآن میں اتنی شفا ہے، آپ کے قرآن میں اتنا سکون ہے، آپ کے قرآن میں اتنی برکتیں ہیں، آپ کے قرآن میں اتنی خیریں ہیں۔ عمر فاروق سے بولے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ عمر فاروق نے کیسر روم کے عیسائی بادشاہ کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایمان کو جگمگا دیتا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ روزگار کی پریشانی ہے، رشتوں کی بندش ہے، مالی مشکلات ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، پہاڑ جیسا قرض ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، بیرون ملک جانے کی خواہش ہے، حج پر جانے کی خواہش ہے، اپنا ذاتی گھر لینے کی خواہش ہے، اپنی گاڑی لینے کی خواہش ہے، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ناممکن مشکلات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو جو کئی سالوں سے حل نہ ہو رہا ہو، سالوں سے پرانی سے پرانی بندش ہو، تو صرف 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ سارا گھر یا چند افراد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو صبح و فجر کے بعد یا رات نماز عشاء کے بعد گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو کے پڑھ لیں۔ اگر آپ گھر کے تمام افراد اجتماع میں پڑھتے ہیں تو اس کی برکت عمل کی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر گھر کو کوئی ایک فرد پڑھتا ہے، ماں پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، بچے پڑھ لیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ چند دن، چند ہفتے روزانہ اس عمل کو کرنے سے پرانے سے پرانی بندش، چاہے وہ رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، روزگار کی پریشانی ہے، پہاڑ جتنا قرض ہے، بیماریاں لا علاج ہیں، باہر کے ملک جانا چاہتے ہو، حج پر جانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی خواہش کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بہت ہی طاقتور اور خضری عمل ہے۔ آپ نے آج تک بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ خضری عمل ہے، یہ رزق کی برسات کا آسان ترین وظیفہ ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک 3 بار پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی مسئلہ ہے، یہ دنیا کے ہر مقصد کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے ہے، لیکن آپ جس مقصد کی نیت کر کے پڑھیں گے وہ 100% پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، 800 ٹائمز پڑھنا ہے، 8 تسبیحاں کرنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا
جتنا اپنے عمل کے شروع میں پڑھو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ہو سکے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ پانی کا گلاس خود بھی پئیں، گھر کے تمام افراد کو پلائیں، انشاءاللہ بیماری سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو 8 تسبیحیں 800 بار پڑھنا ہے، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر کے تمام افراد اکٹھے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جس طرح بہتر لگتا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کرنا ہے۔ ایک بار آپ نے اس عمل کو میرے کہنے پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لیا جائے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ اس کام میں اپنی رحمت اور برکت کو شامل حال کر دیتا ہے۔ جس کام کو آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے، کیا کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے خلاف جا سکے، جو اللہ سے لڑ سکے، جو اللہ کے خلاف کھڑی ہو سکے؟ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی بھی مقصد کے لیے قدم اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ایسا تعویذ دینے جا رہا ہوں، اگر آپ اس تعویذ کو لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں، جب تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ آپ کے گھر میں موجود رہے گا، نہ کوئی جنات، نہ ہی کوئی شیاطین، نہ ہی کسی قسم کے برے اثرات آپ کے گھر میں، آپ کے گھر والوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھوں سے بتائے گئے طریقے سے لکھ کر رکھ لینا ہے اور اس تعویذ کو بتائی گئی جگہ پر لٹکا دینا ہے۔ دنیا جتنا مرضی زور لگا لے، دنیا جتنا آپ کا برا چاہے گی، اللہ اتنا آپ کا اچھا چاہے گا۔ جادو کرنے والے پر پلٹ جائے گا، جو کوئی آپ سے حسد کرے گا، بری نظروں سے دیکھے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایک فرد باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک کاغذ اور کالا مارکر لے لے، توجہ، ایک کاغذ اور کالا مارکر لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے کالے مارکر کے ساتھ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 35 بار لکھنا ہے، 35 ٹائمز لکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 35 بار مکمل لکھ لیں، ایک لائن میں لکھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ نے ایک کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گن کر لکھنا ہے، کم یا زیادہ نہ ہو۔ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے مارکر کے ساتھ لکھ لیں۔ اگر آپ زبر زیر پیش لگا سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ نہیں لگا سکتے تو آپ نے بغیر زبر زیر پیش کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف 11 بار 35 بار لکھنا ہے اور 35 بار لے کر کسی موم جامہ شاپر میں ڈال لیں یا کسی بھی دکان سے لیمینیشن کرا لیں تاکہ یہ کاغذ گل نہ جائے۔ آپ نے لیمینیشن میں اس کاغذ کو ڈال کر اس تعویذ کو، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھا ہے، لیمینیشن کرانے کے بعد اپنے گھر کے مین گیٹ، اپنے گھر کے مین گیٹ، مین دروازہ جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، اس کی اندر والی سائڈ پر لگا لینا ہے۔ اندر والی سائڈ پر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی باہر کا بندہ، وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے، کسی برے عمل کے ساتھ، بری نظر کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوگا، داخل ہوتے ہی اس تعویذ کی برکت سے اس کی بری نظر، بری نیت، برے اعمال، جادو جنات کے اثرات دروازے پر ہی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس نقش کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ نقش میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ میں نے بہت سے لوگوں کو ہدیہ کیا۔ اللہ نے ان کو پرانی سے پرانی بندشوں سے بچایا، جو نسل در نسل غربت چلتی ہے، نسل در نسل پریشانیاں، مصیبتیں چلتی ہیں، بیماریاں چلتی ہیں۔ یہ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے مارکر کے ساتھ کاغذ پر لکھ لیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کاغذ پر پھونک ماریں اور اس تعویذ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لیمینیشن کرا کے گھر کے اندر والے دروازے کی طرف لگا لیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے گا
جس بری نیت کو لے کر آئے گا، جس پریشانیوں کو لے کر آئے گا، وہ دروازے پر ختم ہو جائیں گی، پھر وہ کچھ بھی کرتا رہے آپ پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج میں نے آپ کو یہ 2 اعمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بتائے، یہ بڑے ہی طاقتور اور اسمودہ اعمال ہیں، ان سے آج تک لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والوں نے یہ وظیفہ ہر کسی کے لیے اجازت عام کر دی، آپ نے صرف ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اب جس عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے، بعض اوقات حمل ٹھہرتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی دم توڑ جاتا ہے، بعض اوقات بچے پیدا ہونے کے بعد کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی عورت کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ، کسی ماں کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کرنا ہے۔ جس عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ خود کرے گی۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ 61 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے یا اپنی ناف کے اوپر والے حصے میں باندھ لے۔ 2 طریقے ہیں، جس عورت کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، حمل کی حفاظت نہیں رہتی، یا حمل میں پریشانیاں آتی ہیں، حمل ٹھہرتا نہیں ہے، بے اولادی کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بہن، وہ بیٹی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سفید کاغذ پر لال مارکر کے ساتھ، سرخ مارکر کے ساتھ 61 بار 61 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے۔ کتنی بار؟ 61 ٹائم، 61 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد اس کاغذ کو لیمینیشن کرا کے تعویذ بنا لے، اپنے گلے میں پہن لے یا اپنی ناف کے اوپر والے حصے میں باندھ لے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حمل کی حفاظت بھی ہوگی، جو بچہ پیدا ہوگا صحت مند ہوگا، اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی بے اولادی کا خاتمہ ہوگا۔ بے اولادی کے طانے سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل، یہ تعویذ بڑا ہی طاقتور ہے، اور الحمدللہ اس عمل کو بتاتے ہی بہت سے لوگوں نے مجھے دعائیں دی۔ بہت سے لوگ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو یہ عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آپ ہی صدقہ جاریہ کی نیت سے ان بہنوں کو بتائیں، ان بھائیوں کو بتائیں جن کے گھر میں یہ مسائل ہیں۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میں نے 3 اعمال آپ کے حوالے کیے۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے۔ جس کا جو مسئلہ ہے اپنے مسئلے کے لحاظ سے وظیفے کو کرے، اپنی پریشانی کی نوعیت سے تعویذ کو بنائے۔ انشاءاللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے، عظمتوں سے، رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کریم نے قرآن مجید کے آغاز میں لکھے۔ اللہ کے حبیب نے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا، تو خدا را آج آپ کے حوالے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طاقتور اعمال پیش کیے ہیں۔ جو رزق کے لیے پریشان ہیں، جو فقیری میں ڈوبے ہوئے ہیں، غربت کا یہ عالم ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، جو ریڑھی لگاتے تھے، اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں پر ایسی نظر کرم فرمائی، رزق اتنا کھولا کہ آج پلاسوں کے مالک ہے۔ نہیں یقین آتا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا لاڈلا ہے جس کی برکت سے لاکھوں کے لاکھوں بخشے جائیں، لاکھوں کے لاکھوں کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جس کو نہیں سمجھ آئے گی، کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو مسئلہ آتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلط فہمی یا وسوسہ آتا ہے، تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھیں، میں آپ کو فوراً جواب دوں گا، کیونکہ یہ عمل
بڑا ہی بہترین طاقتور و مجرب عمل ہے۔